پاکستان بنگلہ دیش دوستی اور بھائی چارہ زندہ باد۔ 14 سال بعد دونوں ملکوں میں براہ راست فضائی رابطہ بحال۔ بنگلہ دیش کے قومی ایئر لائن بیمان ایئر کی پرواز 150 مسافر لے کر ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ فلائٹ کا دورانیہ 3 گھنٹے رہا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی پرواز کا شاندار استقبال، واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا۔ کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں چلیں گی۔ گورنر سندھ نے استقبال کیا، کیک بھی کاٹا۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر بھی موجود تھے۔ کامران ٹیسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں دہشت گردی کرائی۔ کرکٹ کے میدان میں بھارتی سازش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کی محبت مزید بڑھے گی۔ پاکستانی عوام، بنگلہ دیشی قوم، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں ہی نہیں دہشت گردی کر رہا، بلکہ بنگلہ دیش میں بھی دہشت گردی کے عمل کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ آج جو زیادتی بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ کی ہے کرکٹ کے میدان، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، جن کی خالصتاً قومی مفاد کے لیے کمٹمنٹ جو ہے وہ بے مثال ہے، اور سی او پی آئی اے اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو پورا پروسیس ہے نجکاری کا، میں سمجھتا ہوں کہ جنروسٹی کے ساتھ اربوں روپے یکمشت بڑھائے گئے۔ پی آئی اے کی ٹرانزیکشن کی دستاویزات پر دستخط اور تبادلے کی تقریب، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا، قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں بخوبی انجام کو پہنچا۔ امید ہے پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ چیئرمین کنسورشیم عارف حبیب نے کہا کہ پی آئی اے کو صف اول کی ایئر لائن بنانے کے لیے تمام توانائیاں صرف کریں گے۔ حکومتی اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ مشیر نجکاری محمد علی نے بتایا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی۔ 125 ارب روپے پی آئی اے کی بہتری پر خرچ ہوں گے۔ 55 ارب روپے حکومت کو ملیں گے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب رنجیدہ ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن، مجرمانہ غفلت برتنے پر متعلقہ افسران کی گرفتاری کا حکم۔ ڈائریکٹر ٹیپا زاہد حسین، پروجیکٹ انچارج، سیفٹی انچارج، کنسلٹنٹ مینیجرز شامل۔ مریم نواز کی زیر صدارت سانحہ بھاٹی گیٹ پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، افسران کی دلیلیں مسترد کر دی۔ عظمہ بخاری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ عظمہ کو جو معلومات دی گئی انہوں نے آگے بیان کیا۔ یہ پنجاب ہے، یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی جان قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کم واقعہ نہیں۔ بتایا جائے تعمیراتی سائٹ پر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں تھے؟ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایم ڈی واسا، ڈی جی، ایل ڈی اے اور اس کے سمیت تمام محکمے ذمہ دار ہیں۔ خاتون گر کر 3 کلومیٹر دور پہنچ گئی۔ ہم کہہ رہے تھے خاتون گری ہی نہیں۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ سیف سٹی ہیڈ تک کو معلوم نہیں تھا۔ اسے میں نے فون کر کے بتایا کہ معاملہ دبانے کی کوشش کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ فوری طور پر واقعے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی تھی۔ مریم نواز کا ٹھیکیدار سے 1 کروڑ روپے لے کر متاثرہ خاتون کے شوہر کو ادا کرنے کا حکم، شوہر کو گاڑی دینے کی ہدایت۔ لاہور میں انتظامیہ کی غفلت نے ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ بھاٹی چوک میں 15 فٹ گہری سیوریج لائن میں ماں اور شیر خوار بچی ڈوب گئیں۔ دونوں کی تلاش کرنے کے بعد انتظامیہ واقعے سے ہی انکار کرتی رہی۔ امدادی کارروائیاں تاخیر سے شروع ہوئیں۔ رشتہ داروں اور عینی شاہدین کے مطابق خاتون نے سیوریج لائن میں گرنے والی بیٹی کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے 10 ماہ کی بچی کی لاش 18 گھنٹے بعد سگیاں سے نکالی۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال ڈسپوزل اسٹیشن سے ملی۔ متوفیہ سعدیہ کے والد کی مدعیت میں 322 کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ پروجیکٹ ہیڈ اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز نامزد، تینوں گرفتار۔ داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد معطل۔ کانٹریکٹر پر فوری مقدمہ درج کرانے کی ہدایت۔ سعدیہ اور بیٹی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد شوٹ کوٹ کے آبائی قصبے موزہ الایار جوتا پہنچا دی گئیں۔
سعدیہ اور اس کی معصوم بیٹی کو مر کر یقین دلانا پڑا کہ ان کے مرنے کی خبر فیک نہیں سچ تھی۔ حکمرانوں کی قرار دی گئی فیک نیوز ناقابل تردید فیکٹ تھی۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے واقعے کو دبانے، میڈیا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے انتظامیہ کے سب دعووں کے پرخچے اڑا دیے۔ فوٹیج میں سعدیہ کو اپنی بچی کے ہمراہ داتا دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون بچی اور شوہر کو 6:47 پر داتا دربار کے قریب شاپنگ کرتے دیکھا گیا۔ رات 7:22 پر داتا دربار کے سامنے پہنچے۔ 7:30 پر تینوں پرانی پرندہ مارکیٹ کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ 7:32 پر ریسکیو کو خاتون اور بچی کے گرنے کی کال آئی۔ سی سی ٹی وی میں خاتون کی ساس بہو کے گرنے اور اسے بچانے کے لیے شور مچاتی نظر آئی۔ پولیس نے خاتون کے شوہر اور اس کے 2 بھائیوں کو مشکوک قرار دے کر ساری رات حوالات میں رکھا۔ سیوریج لائن میں گرنے پر ماں بیٹی کی تلاش پر وقت شروع کیوں نہیں ہوئی؟ متعلقہ حکام کی غفلت اور نااہلی سامنے آنے لگی۔ ایل ڈی اے، ٹیپا اور واسا کے متضاد بیانات پر سوال اٹھنے لگے۔ متاثرہ فیملی کی اطلاع کے باوجود بر وقت امدادی آپریشن شروع نہیں کیا گیا۔ واسا اور ریسکیو نے ابتدائی موقف اختیار کیا کہ سیوریج لائن میں کسی انسان کا گرنا ممکن ہی نہیں۔ بعد میں موقف بدل کر دعویٰ کیا کہ متاثرہ فیملی وہاں سے گزری ہی نہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کا اندیا دے کر وقت لیا گیا۔ واسا نے دعویٰ کیا سیوریج لائن میں پانی کم ہے، ٹائر گزار کر چیک کیا گیا۔ رات 11:17 پر واسا آؤٹ فال ڈسپوزل اسٹیشن سے خاتون کی لاش ملی۔ میت ملنے کے باوجود 45 منٹ تک تصدیق نہیں کی گئی۔ رات 12:01 پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے لاش ملنے کی تصدیق کی۔ حقائق چھپانے پر اداروں کی ساکھ پر میرا سوالات بھائی اٹھتے ہیں۔ اور فیملی کے ساتھ لاہور گئے ماموں کے پاس، وہاں سے سیر و تفریح کرنے کے بعد داتا دربار سلام کرنے آئے۔ جب وہاں سے واپس گئے رشکے پہ بیٹھنے لگے، وہاں ایک گٹر تھا جو اندھیرے میں ان کو نظر نہیں آیا۔ میری بھابھی گٹر میں گر گئی۔ داتا صاحب سلام کرنے آئے تھے، ادھر کھائی تھی تو رکشا انہوں نے ادھر سائڈ پہ لگایا تو بچی اس کی گر گئی ہے کھائی میں، تو اس کو بچی کو بچانے کے لیے اس نے بھی چھلانگ لگائی۔ ہمارے رشتہ دار یہاں سے داتا دربار پر زیارات کے لیے گئے۔ جب زیارت کر کے واپس رکشے میں سوار ہونے لگے تو مین ہول کے کھلے ڈھکن میں ماں اور بیٹی گر گئی۔ اداروں کی غفلت سے ہمارے پیاروں کی جانیں گئیں، ذمہ داروں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ سعدیہ کے اہل خالہ کی اپیل، کہتے ہیں رکشہ کھلے مین ہول کے قریب کھڑا تھا جس کے گرد حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث شیر خوار نیچے گری۔ سعدیہ نے بیٹی کو بچانے کے لیے مین ہول میں چھلانگ لگا دی۔ حکمرانوں کے مطابق یہ حادثہ ہے، لواحقین کے نزدیک قتل ہے۔ متاثرہ فیملی کا تعلق شور کوٹ سے تھا جو داتا دربار حاضری کے لیے گئی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سانحہ بھاٹی گیٹ کو فیک نیوز قرار دینے پر معافی مانگ لی۔ بیان میں کہا استعفی کے لیے تیار تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ انتظامیہ نے اپنی غلطی چھپانی اور غلط حقائق شیئر کیے۔ مریم نواز نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، برملا ندامت کا اظہار کیا، گناہ گاروں کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ، سندھ حکومت نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج سے انکوائری کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمر کی پریس کانفرنس، کہا کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے بڑے فیصلے ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سول ڈیفنس جنوبی کو معطل کر دیا۔ متعلقہ افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا آغاز۔ دیگر اعلیٰ حکام کی غفلت سامنے آئی تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ گل پلازا کے 2 دفعہ سیفٹی آڈٹ ہوئے تھے، کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے جوڈیشل کمشنر بنانے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بہاولپور گیرزن میں خطاب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا مستقبل کے میدان جنگ کی تیاری ناگزیر ہے، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ درجے کی تیاری برقرار رکھنا ہوگی۔ افواج پاکستان مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل
تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز ساس منیر نے خیرپور ٹامیہ والی میں مشق کا مشاہدہ کیا۔ ڈرونز، جدید نگرانی کے نظام، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا عملی مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے روہی ای اسکلز لرننگ ہب اور اے پی ایس عباسیہ کیمپس کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور۔ ایران کے ساتھ مشترکہ تاریخی، ثقافت، عقیدے اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم، اعلیٰ سطح کے روابط اور مشاورت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ایرانی صدر سے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا بھی رابطہ۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ بورڈ آف پیس کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی وضاحت۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا، بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا اور علاقے کی تعمیر نو ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی ویزا پابندیوں کے خاتمے کے لیے واشنگٹن سے بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب بحری بیڑا روانہ کیا ہے، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہوئی، آئندہ بھی ہوگی۔ کیوبا، چین، کینیڈا کو دھمکی بھی دے دی۔ کہنے لگے کہ میرے خیال سے کیوبا کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ کاروبار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی تعاون برطانیہ کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع صدر ٹرمپ کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ جو چاہیں گے پینٹاگون وہ کرے گا۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا، تہران کو اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ترجمان ایرانی فوج کی وارننگ، کہا امریکہ کی کسی بھی احمقانہ کارروائی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ 12 روز جنگ سے سبق حاصل کیا، اب کسی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ دشمن کو موقع دینا ناقابل قبول ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف ہو سکتے ہیں۔ امریکی اڈے ہمارے درمیان فاصلے کے میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ یورپ کی جانب سے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ یورپ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے۔ یہ ایک سیاسی اور غیر قانونی عمل ہے۔ پاسداران انقلاب ایک باضابطہ اور قانونی ادارہ ہے جو ایران کے آئین کے تحت قومی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ اور دہشت گردی سے نمٹنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور بالائی علاقوں میں یخ بستہ موسم سے زندگی منجمد۔ درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ پہاڑوں پر ہر طرف برفانی قالین بچھ گئے۔ برف باری سے راستے بند، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات درپیش۔ برف باری تھمنے کے بعد سڑکوں کی بحالی کا آپریشن جاری۔ چترال، دیر اور گردونواں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر کے 6 اضلاع میں بند سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ زیارت میں برف ہٹانے کا آپریشن مکمل۔ رابطہ سڑکیں بحال۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔